बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बेपनाह नेमतों का शुक्र अदा करते हुए आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। दोस्तों, पैसा ऐसी चीज़ है जो अच्छों की नीयत बदल के रख देता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको इस वाक़ये से पता चलेगा। वाक़या कुछ इस तरह का है कि मेरा एक दोस्त, मेरा भाई जो लंडे में काम करता है, उसके साथ वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि हमारे सिटी में जब नया नया लंडे का कारोबार आया ना, तब ये काम बड़ा अरूज पे था और आज भी है, लेकिन इसमें अप्स एंड डाउन कुछ थोड़े बहुत आए हैं। होता कुछ इस तरह है कि वो दोस्त ज़िंदगी में पहली मरतबा, अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा, पठान भाई था, ज़िंदगी में पहली दफ़ा कराची गया है माल लेने की गर्ज से। क्योंकि जब बंदा किसी कारोबार में इन होता है ना, तो उसको फिर पता चलता है कि कहाँ से सस्ता मिल रहा है और कहाँ से सस्ते से सस्ता मिल रहा है, कहाँ से हमें ज़्यादा बचत होगी। क्योंकि मेहनत में अज़मत है, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो इस चीज़ को नहीं देखते कि यार ये बंदा अगर इतनी दूर से सफ़र करके आया है, किस मकसद के लिए आया है, या उसके पास क्या वजह बनी है कि उसकी इतनी मजबूरी बनी है कि ये बंदा इतना सफ़र करके आया है। कुछ लोगों को दूसरे लोगों का सिर्फ फ़ायदा उठाना होता। वो बंदा ज़िंदगी में पहली दफ़ा कराची गया, वहाँ पे अब कोई जानने वाला था नहीं, सिर्फ सुना हुआ था कि वहाँ से जो है ना वो शेर शाह मार्केट है, एक दो और मार्केटें हैं, वहाँ से सामान सस्ता मिलता है। इस चीज़ पे वो बंदा रिसर्च करके गया था मुकम्मल कि वहाँ से सामान सस्ता मिलता है। और ये बात है अभी बिल्कुल ठीक। जो ताजर हज़रात हैं जो शायद इस काम के अंदर, वो जानते होंगे कि वहाँ से जो सामान है ना वो वाकई ही दूसरे सारे सिटीज़ की निस्बत जो है ना वो सस्ता मिलता है। क्योंकि वहाँ पे जो है वो डायरेक्ट शिपमेंट आती है और वहाँ से अगर आप पूरी शिपमेंट लेते हैं वो और सस्ती पड़ती है। लेकिन अगर आप जो है वो आधा कंटेनर लेते हैं या 200-400-500 किलो सामान भी लेते हैं ना, वो आपको सस्ता मिलता है। रेलवे स्टेशन पे वो बंदा उतरा है, वहाँ पे एक रिक्शे वाले से उसकी बात हुई। उसने बोला कि मुझे शेर शाह मार्केट जाना है, मुझे वहाँ से जो है ना वो सामान वगैरह लेना है। अब कुछ लोग जो होते हैं ना वो बड़े सादे होते हैं। अब उसने उसको सारी बात बता दी कि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा आया हूँ, मैं इस तरह यहाँ पे सामान लेने आया हूँ। अब वो जो रिक्शे वाला था, अब किसी की नीयत का इंसान को थोड़ी पता है कि दिलों के हाल तो अल्लाह ताला जानता है। अब उस बंदे ने जो है ना वो उस बंदे को बताया कि मैं इस तरह के जो है वो फलां सिटी का रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे सामान लेने आया हूँ। उसने बोला, कहता है कि ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं आपको ले जाता हूँ। वो भाई तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा गया था और उसे जो है वो थोड़ा था भी सादा बंदा, उसे गूगल मैप्स वगैरह का भी नहीं पता। अब वो जो रिक्शे वाला है ना वो उसे वीरानी साइड पे लेके जा रहा है। वीरानी साइड पे लेके गया तो वो उसके ज़हन में थोड़ी सी बात खटकी है। उसने बोला, कहता है यार भाई, हम तो मेन जगह पे जा रहे हैं, तो ये आप कौन से कच्चे रास्तों में मुझे ले आए हो, ये तो कोई जंगल बियाबान लग रहा है। उसने बोला, कहता है कि नहीं भाई, ये शॉर्टकट रास्ता है, इसमें आपका किराया भी बचेगा और जो है वो हम पहुंच भी जल्दी जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा कच्चा है, आपको ये थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसने बोला, कहता है ये तो ठीक है, वेल एंड गुड हो गया, कोई मसला नहीं है। अब वो बंदा जो है ना वो बस उससे गप्पे लगा रहा है। वो जो रिक्शे वाला था उसने पूछा, भाई आप जो है वो नाम क्या है आपका? उसने बोला, जी मेरा फलां बिन फलां नाम है। उसने बोला, कहता है कि मेरा लंडे में कारोबार है, तो मैं जो है वो लंडे के लिए कुछ सामान वगैरह लेने आया हूँ। उसने बोला, कहता है कि ठीक है, मैं जो है ना वो आपको बस ये मार्केट आने वाली है। अब वो जो रिक्शे वाला था ना उसने जो है ना वो अपने दोस्तों को मैसेज टाइप करके बताया कि इस तरह कोई नया बंदा आया हुआ है, तो आज मिलके इसके साथ वारदात करते हैं। अब वो बंदा उस जो है ना वो पठान भाई को लेके ना कब्रिस्तान चला गया। उसने बोला, कहता है कि यार चलो वीरान इलाके की तो समझ आती है, अब ये कब्रिस्तान तुम्हारा आने का क्या मकसद है? उसने बोला, कहता है कि आप जिधर जा रहे हो वहाँ पे एक और सवारी ने भी जाना है, उसका मुझे जो है ना वो मैसेज वगैरह आया, तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं, वो सवारी आ जाती है उसको भी साथ लेके चलेंगे। उसके जो दोस्त वगैरह वो उसको बाइक पे छोड़ने आ रहे हैं। उसने बोला, चलो ठीक है, देखते हैं। अब कोई 5-10 मिनट 15 मिनट का टाइम गुजरा तो बाइक पे कुछ लड़के आए हैं। अब उसने तो यही समझा कि ये जो है वो सवारी वगैरह आई है। उन्होंने आके जो है ना उसके साथ थोड़ी बदतमीजी की है। तो जी, तुमने रास्ते में गुजरते हुए हमें इस तरह इशारा किया है, तो तुमने क्यों इस हमारी तरफ देख के गंदा इशारा वगैरह किया? उसने बोला, कहता है भाई मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ, मैं तो परदेसी आदमी हूँ, मैं तो एक सूबे से उठ के दूसरे सूबे में आया हूँ। तो उन्होंने बोला, कहता है कि नहीं, तूने हमारी तरफ देख के जो है ना वो गलत इशारा किया है, माफ़ी मांग हमसे, वरना हम जो है ना वो तुझे मारेंगे, ये करेंगे वो। तो उसने फिर भी जो है वो, अब जाहिर है कि एक बंदा जो है वो है भी अकेला और गया भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा दूसरे शहर में है, तो उसने जो है ना वो उसने उससे ना माफ़ी वगैरह मांगी, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद जो है ना उसको मारा है। और आप यकीन करें, इतना मारा है कि उस बेचारे के 2 दांत तोड़ दिए उन्होंने, और उसको इतना मारा कि वो बंदा बेहोश भी हो गया।
اب انہوں نے اس کی جیب سے پیسے نکالے، موبائل وغیرہ چھینا اور چلے گئے، اس کو وہیں پہ پھینک دیا۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی لینے والے سے زندگی بچانے والا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ وہاں اسی قبرستان کے اندر ایک ڈاکٹر آیا ہے، پیشے سے وہ ڈاکٹر تھا، اب وہ کسی کی قبر پہ فاتحہ خوانی کے لیے آیا ہے، تو جس مقصد کے لیے بھی آیا تو اس نے دیکھا کہ یار اس طرح کے جو ہے وہ بندہ پڑا ہوا ہے، اس نے جو ہے نا وہ خیر اس کی نظر پڑی ہے، اس نے کال کر کے ایمبولینس وغیرہ منگوائی ہے، وہ اس کو اپنے ہاسپٹل میں لے گیا۔ آپ یقین مانے 3 دن وہ بندہ وہاں پہ بے ہوش رہا ہے، بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا ہے۔ اس کی جیب میں نہ کوئی آئی ڈی کارڈ انہوں نے چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ نکال کے لے گئے ہیں، پیسے بھی، آئی ڈی کارڈ بھی، موبائل وغیرہ سب کچھ جو ہے نا انہوں نے اس سے چھینا اور چلے گئے ہیں۔ 3 دن اس بندے کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ چلتا رہا۔ اللہ اس ڈاکٹر کا بھلا کرے کہ جس نے جو ہے نا وہ اس کی جان بچانے کے لیے اتنی کوشش کی، اور اللہ پاک نے اس کو زندگی دی ہے، اور وہ آج بھی اپنے ماشاءاللہ بیوی بچوں کے ساتھ خوش زندگی گزار رہا ہے۔ خیر اس نے جو ہے نا وہ ڈاکٹر نے وہ اس کو اپنے ہاسپٹل لے کے گیا، وہاں پہ جا کے اس کا علاج وغیرہ کیا۔ 3 دن بعد اس کو ہوش آئی ہے، تو اس نے جو ڈاکٹر تھا اس کی نرسز وغیرہ نے اس کو بتایا کہ اس بندے کو ہوش آ گئی۔ وہ ڈاکٹر جو تھا وہ آیا اس کے پاس، اس نے اس کو پوچھا کہ بھائی آپ کون ہو، کدھر سے آئے ہو؟ تو اس نے ان کو بتایا کہ میں جو ہے وہ فلاں فلاں سٹی کا رہنے والا ہوں، میں تو اس گھر سے آیا تھا، تو میرے ساتھ تو جو ہے وہ اس طرح کچھ واقعہ پیش آیا مجھے جو تھوڑا تھوڑا یاد ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ بالکل ایسا ہی ہے، میں تمہیں اسی جو ہے نا قبرستان سے جو ہے وہ اٹھا کے لایا ہوں۔ تو خیر اس بندے نے اپنے گھر والوں کا اس ڈاکٹر کو نمبر وغیرہ دیا۔ اب اس کے گھر والے جو اس کا باپ تھا اور اس کے 2 بھائی وہ گئے ہیں وہاں پہ، جا کے اس ڈاکٹر کو اس کے کام کے پیسے بھی پے کیے ہیں، وہ حالانکہ وہ لے نہیں تھا رہا، لیکن انہوں نے بضد ہو کے اس کو کام کے پیسے بھی پے کیے کہ ظاہر ہے آپ کا بھی اتنا خرچ وغیرہ آیا ہوگا، اور وہ اپنے بیٹے کو لے کے واپس آئے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کہہ لیں کہ اللہ نے اس کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ دوسرے واقعے کی طرف کیا ہوا ہے؟ یہ تو تھا چوروں ڈکیتوں کا واقعہ، لیکن کچھ تاجر حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو، یہ میں نے آپ کو شروع میں ایک لفظ بولا تھا کہ جو پیسے کی لالچ ہے نا، یہ انسان کو کسی بھی حد تک گرا سکتی ہے۔ اب جو دوسرا واقعہ ہوا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ میرا دوسرا دوست، وہ ایک تاجر صاحب نے اس کے ساتھ فراڈ کیا۔ فراڈ کس طرح سے کیا ہے کہ یہ ان سے ریگولر مال لیتا رہتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ بھی فراڈ کیا اس کے ساتھ، دوسری دفعہ بھی کیا، اور جب اس نے جو ہے وہ اس کو کمپلین کی کہ آپ کا مال اس طرح نکل، تو اس نے بولا کہتا ہے کہ یار نیکسٹ ٹائم یہ کام نہیں ہوگا۔ اس نے بولا کہتا ہے کہ بھائی میں نے نیکسٹ ٹائم کال پہ آپ سے مال منگوانے نہیں ہے، میں خود ہی آ کے لے کے جایا کروں گا۔ اس نے بولا کہتا ہے ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بات میں، آپ آ کے لے کے جاؤ۔ اب یہ بندہ سمجھ لے کہ میں جس سٹی کا ہوں نا، ہمارے سٹی سے کراچی آلموسٹ 1000 کلومیٹر دور ہے۔ ٹرین میں بیٹھو، سفر کرو، 24 گھنٹے لگتے ہیں سفر کرنے میں، سفر کر کے جاؤ۔ اب وہاں سے جو ہے وہ اتنا بندہ تھکا ہارا جائے، اتنا کرایہ لگا کے جائے، آگے سے بندے کے ساتھ فراڈ ہو جائے، بندہ پیسے بھی پورے دے، اگلے بندے کی مرضی کے دے رہا ہے۔ یار جب اللہ پاک آپ کو رزق حلال دے رہا ہے تو اس میں آپ کو حرام ایڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ایک چیز کے پیچھے 10 روپے بچت لے رہے ہو نا، آپ کہتے ہو نا کہ یہ میرے لیے تھوڑی ہے، آپ 12 روپے مانگ لو بندے سے، وہ دینے والا ہوا، اگر آپ کے نصیب میں وہ رزق لکھا ہوا ہے نا تو وہ آپ کو 12 روپے کے حساب سے بچت بھی ملے گی، لیکن اس میں حرام ایڈ نہ کریں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی تاجر حضرات جو ہیں وہ ہمارے دیکھ رہے ہوں، اللہ ان کے دلوں میں ہدایت ڈالے، اللہ ہم سب کے دلوں میں بھی ہدایت ڈالے، کیونکہ دودھ کے دلے ہم بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ جو ہے نا وہ جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اس بندے نے اب اس کے ساتھ کیا گیا، اس کو مال دکھایا ہے، اس نے بولا کہ بھائی یہ مال زبردست ہے، یہ مجھے پسند ہے۔ اس نے بولا کہ کیا حساب ہے؟ اس نے بولا ایک پیسے طے ہوئے ان کے کہ یہ میں آپ کو اتنے کا دوں گا۔ اس نے بولا کہتا ٹھیک ہے، میری مرضی کا مال ہے، پیسے آپ کی مرضی کی، چیز میری مرضی کی۔ اب وہ جو تاجر تھا اس نے کیا کیا، اس نے بولا کہتا کہ ٹھیک ہے، آج آپ کو میری طرف سے دعوت ہے، میں کھانا کھلاتا ہوں۔ حالانکہ جو تاجر حضرات ہوتے ہیں نا وہ زیادہ بھی کسی کو پوچھ دیں گے، وہ پانی پوچھ دیں گے۔ تو یہ بندہ جو تھا دوست ہمارا، اس نے بولا کہتا کہ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو یہ بندہ جو ہے نا وہ تاجر اس کو ساتھ لے کے کھانا کھانے چلا گیا،
اور ساتھ وہاں پہ جا کے اس نے سائڈ پہ ہو کے اپنے جو تھے نا کام کرنے والے مزدور ان کو بولا کہ اس کا مال جو ہے نا وہ چینج کرو. چینج کرنے سے مراد ہے کہ اس نے جو مال پسند کیا ہوا ہے نا اس کی جگہ اس کو گھٹیا مال دے دو. تو وہ بندے یہی کرتے ہیں. اب یہ بندہ وہاں سے بکنگ وغیرہ کروا کے خود اپنے ہاتھوں سے گاڑی کے اوپر لدوا کے جا کے گڈز والوں کے پاس رکھوا کے ٹرین پہ بیٹھا ہے واپس آ گیا. اب سامان تو پہنچتا ادھر 3 یا 4 دن بعد. اب جب سامان پہنچا نا تو یہ بندہ دیکھ کے حیران کہ یار یہ تو میں سامان ہی نہیں پسند کر کے آیا. کیونکہ جو بندہ چاہے 100 کلو 200 کلو 500 کلو 1000 کلو بھی سامان ہو نا یا کتنے ہی کارٹن وغیرہ ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ بندہ پہچان رکھتا ہے کہ یار یہ چیز میں خود پرچیز کر کے لایا ہوں. اگر آپ 100 موبائل لینے جاتے ہیں نا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یار میں نے یہ موبائل پسند کیے ہوئے ہیں, میں نے یہی لیے ہیں, میں انہی کی جو ہے نا وہ پیسے دے کے ان کی پے کر کے آیا ہوں. خیر وہ سامان آیا. اب اس نے سامان سارا خود کے لیے نہیں تھا لیا ہوا, اپنے کسی جو ہے وہ پارٹنر وغیرہ کے لیے بھی لیا ہوا تھا. اب اس نے پوچھا وہ اپنے پارٹنر سے جا کے یار اس طرح میں نے سامان لیا ہوا تھا تو وہ آپ کے پاس نکلا یا نہیں نکلا. انہوں نے بولا کہتے ہیں کہ نہیں یار میرے پاس تو اس طرح کا کوئی سامان نہیں نکلا, اور آپ تو مجھے بلکہ کہہ رہے تھے کہ یار بڑا اچھا مال ہے, یہ تو بالکل گھٹیا کوالٹی کا ہے. تو یعنی کہ شارٹ بات یہ ہے کہ اس بندے نے صرف کھانا کھلانے کے بہانے بھی جو ہے نا وہ ان سے فراڈ کیا. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ خدارا مہربانی کریں, اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے اس میں حرام کے پیسے نہ ایڈ کریں, آپ کسی سے نہ چھینیں, آپ کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ماریں, تھوڑا کھا لیں, حلال کھائیں, سکون ملے گا. زیادہ کھانے کے چکر میں آپ اپنے دل کا سکون بھی گوا بیٹھو گے. اور اس تاجر کی چھوٹی سی بات آپ کو آج یہ بھی بتاتا ہوں, وہ بالکل فارغ ہو چکا ہے. جتنے گودام تھے سب سیل ہو گئے. کیوں؟ وہ ہر بندے کے ساتھ کرتے ہی فراڈ تھا. باقی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, اور بھائی کو دعا میں یاد